اگر اب بھی رومن اردو کا راستہ نہ روکا گیا تو حالات وہی ہو جائیں گے کہ اردو تحریر دیکھ کر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ لکھا کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اکثر و بیشتر آپ کو، خاص طور پہ نوجوان آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اس کو ہم جو معنی دے سکتے ہیں وہ کہلاتا ہے رومن اردو۔ یعنی یہ جو رومن اردو ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ رومن اردو سے مراد اردو الفاظ کو انگریزی حروف تہجی کی مدد سے لکھنا ہے۔ یعنی دوست ایک اردو کا لفظ ہے، اس کو آپ لکھ دیں DOST، یا کتاب ایک اردو کا لفظ ہے، اس کو آپ لکھ دیں KITAB۔ اس طرز تحریر کو دشمن اردو کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اگر قارئین اس بات کو نہیں سمجھے کہ رومن اردو سے اردو رسم الخط کو کیا خطرہ لاحق ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ترکوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد 1928 میں سیکولر ذہنیت کے حامل کمال اتاترک نے کئی طریقوں سے اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، جیسے اذان پابندی، حج و عمرہ کرنے کو ممنوع قرار دیا، آیا صوفیہ جیسی عظیم الشان مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا، اور یہاں تک کہ ہجری کیلنڈر کی جگہ عیسوی کیلنڈر کو نافذ کیا گیا۔ کمال اتاترک نے اسلام دشمنی کا ایک اور ثبوت دیا اور ترکی زبان جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اسے بدل کر رومن حروف میں لکھنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام دشمن منصوبہ کامیاب رہا اور آنے والی نسل دیگر کتب تو دور کی بات قرآن مجید پڑھنے میں بھی دشواری کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ قرآن مجید بھی عربی رسم الخط میں ہے۔ نتیجے کے طور پہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں لکھی جانے والی بیش بہا کتب کا خزانہ تو موجود تھا، لیکن ترک ان کتابوں کو پڑھنے سے قاصر تھے۔ کسی نے ان حالات کا کیا خوب تجزیہ کیا کہ ترک قوم رات کو سوئی تو پڑھی لکھی، لیکن صبح اٹھی تو ان پڑھ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا واسطہ ایک ایسے رسم الخط سے پڑا تھا جس سے وہ نابلد تھے۔ ترک اس حادثے کو اب تک نہیں بھولے، اور اسی حوالے سے صدر رجب طیب اردگان نے کہا تھا، دنیا میں مجھے ایسی کوئی قوم بتا دے جو اپنی تاریخ اور تہذیب کے اصلی نسخوں ہی کو پڑھنے سے محروم ہو۔ افسوس کہ ہماری قوم بھی ہر گزرتے دن اپنے رسم الخط کو فراموش کرتی جا رہی ہے، اور ہم بھی یہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رفاہ عامہ کے لیے جاری ہونے والے پیغام ہوں یا پھر موبائل کمپنی کی جانب سے موصول ہونے والے اشتہارات، اب ہر جگہ رومن اردو نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ رومن اردو کا آغاز کب ہوا، لیکن اسے عروج سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ نے بخشا۔ شروع میں تو موبائل فون کی بورڈ میں اردو ٹائپ کرنے کی سہولت نہیں تھی، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو کی بورڈ اویلیبل ہیں جو کہ جن میں آپ اردو بآسانی ٹائپ کر سکتے ہیں، آپ یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیجئے اور بآسانی اردو ٹائپ کیجئے۔ ہماری شروع کی یہ مجبوری ہے، جب ہمارے پاس یہ اس طرح کے کی بورڈ یا سافٹ ویئر نہیں تھے، ہماری عادت اور سستی بن گئی، اور اب اردو کی بورڈ ہونے کے باوجود ہم رومن اردو کو نہیں چھوڑ رہے۔ خدا را آپ اردو لکھیں یا انگلش لکھیں، اگر آپ کو اردو لکھنا پسند نہیں مگر اردو کو انگریزی میں نہ لکھیں، یہ زبان کی توہین ہے۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ اردو کی بورڈ استعمال کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اور اس میں ہجے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں غلطی کا چانس بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ جاپانی یا چینی انٹرنیٹ بلکہ کسی بھی جگہ رومن رسم الخط کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنے رسم الخط کو ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی جاپانیوں کو یا چینیوں کو آپ نے انگلش اور چینی یا انگلش اور جاپانی مکس کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ۔
آپ یا پوری اپنی زبان لکھیں یا پوری کوئی دوسری زبان لکھیں. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اردو اب جاپانی یا چینی زبان سے بھی مشکل ہو گئی ہے جو ہم اس سے دور رہ رہے ہیں؟ اسی طرح کچھ احباب اردو رسم الخط سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ املا کی غلطی کے باعث کوئی ان کا مذاق نہ اڑائے. جیسے اگر لفظ کام کو رومن اردو میں لکھنا ہو تو آپ اس کو KAM لکھ دیں یا KM لکھ دیں شارٹ کر کے. اس طرح لکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لکھنے کا کوئی اصول نہیں ہے. آپ کام کو KM لکھ دیں یا KAM لکھ دیں. لیکن اگر اردو رسم الخط کا استعمال کرتے ہوئے کام کو دو نقطے والے کام اور میم سے لکھ دیا جائے تو غلطی پکڑی جائے گی. تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ نے کوئی لفظ غلط لکھ دیا، اس کی املا غلط ہو گئی، تو کوئی دوسرا شخص آپ کی اصلاح کر دے گا، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. یہ رومن اردو کی جانب ہمارے جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم انگریزی زبان سے بے حد محروم ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ کسی بھی زبان کو بننے اور بگڑنے میں وقت لگتا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ آنے والی نسل یا نسلیں زبان کی صورت بناتے یا بگاڑتے ہیں. ہمارے یہاں ایک نسل تو رومن اردو لکھتے بڑی ہو گئی ہے، اور اگر اب بھی رومن اردو کا راستہ نہ روکا گیا تو حالات وہی ہو جائیں گے کہ اردو تحریر دیکھ کر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ لکھا کیا ہے. اور اس بات پر سارے متفق ہیں کہ جس زبان کا رسم الخط نہ رہے تو اس کے دامن میں موجود ادب کا بیش بہا سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگوں میں ایک عجیب چیز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ یا ہم ایک لفظ یا ایک سنٹینس جب مکمل کرتے ہیں اور اس سنٹینس کے اندر اگر 10 الفاظ ہیں تو اس میں سے لوگ کوشش کرتے ہیں 3 اردو کے اور 3 انگلش کے مکس کر کے بولیں اور دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بیماری نوجوانوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بولیں تو ایک صحیح اردو بولیں. زبان سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں ضرور بولیں، لیکن آپ کو اپنی زبان پہ بھی فخر ہونا چاہیے. آپ 2 یا 4 سنٹینس یا ایک کمپلیٹ گفتگو اردو میں کرنے میں آپ کو دقت محسوس نہیں ہونی چاہیے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو رسم الخط کا استعمال کریں. شروع میں کچھ دن مشکل ہوگی، پھر یہ مشکل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اپنی زبان پر فخر کریں ایک زندہ قوم کی طرح. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں تو جو کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.